کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک پر، ہر فرد بشر پر، بلکہ تمام مخلوقات پر بے شمار احسانات کیے ہیں، جو ازل سے آج تک اور آج سے ابد الآباد تک رہیں گے۔ انسان اپنی ذات پر، اپنے ارد گرد ماحول پر غور و فکر کرے، لمحہ بھر کے لیے سوچے کہ اللہ رب العزت کے اس پر کس قدر احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جسم دیا، جسم کے مختلف اعضاء دیے، ان کی سلامتی دی، صحت دی، والدین دیے، رشتہ دار دیے، رہنے کے لیے زمین دی، چاند سورج ستارے ہماری خدمت کے لیے بنائے، مختلف اناج ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں مسئلہ حل کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم چاہو کہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر لو، نہیں کر پاؤ گے۔ اتنے احسانات کیے، لیکن ایک احسان، سب سے بڑا احسان، تمام احسانات کیے، احسان نہیں جتلایا کہ میں نے آنکھیں دی تم پر احسان کر دیا، جسم دیا تم پر احسان کر دیا، والدین دیے تم پر احسان کر دیا، ان کے دل میں تمہاری محبت ڈالی، احسان کر دیا۔ نہیں، بس احسان اللہ رب العزت کرتے چلے گئے، اور میں نے عرض کیا ابد الآباد تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کیا اور اس کو جتلایا، وہ احسان ہادی برحق، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت نے احسان جتلایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اے اللہ، کیا احسان کیا کہ تم میں ایک ایسا پیغمبر میں نے مبعوث فرمایا ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہمارے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کس قدر بڑی شخصیت ہیں، کس قدر عظیم تر ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسی شخصیت کی سیرت کو جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں کہ جن سے محبت اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ حضور سے محبت کے بغیر ایمان نامکمل، کھوکھلا ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کہ جن کی غلامی میں آ جانا
غلامی انسانیت کے لیے سب سے چھوٹا معیار کہلاتا ہے۔ ایسی شخصیت کہ ان کی غلامی میں آ جانا دنیا کی تمام سرداریوں، تمام بادشاہتوں سے بڑا اعزاز ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے کئی اسلوب اور کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خطیب، ادیب، عالم، اسکالر سے سمجھیں۔ ایک ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہمیں سمجھائے۔ یہ سب سے بڑا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا نمونہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا خود تعارف کرائے کہ میرا محبوب کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ حضور کے اخلاق تو بتائیں، حضور کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن تو روز پڑھتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے، پورا قرآن میرے نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے سب سے اتھینٹک، سب سے مستند حوالہ، سب سے مستند ذریعہ وہ اللہ کا یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی سیرت اس میں بیان کرتے ہیں۔ تو اسی بحر بے قرار اور اسی لامحدود سمندر سے، قرآن پاک سے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کی نزاکت کے حساب سے چند موتی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہی یہی ہے، حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی سیرت کو، صورت کو، فضائل کو، اعمال کو، کردار کو واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اگر صورت کی بات کریں، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بیان کر دیا۔ بات ہو چہرے کی تو قرآن میں اللہ رب العزت نہ صرف چہرے کی بات کرتے ہیں بلکہ چہرے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چاشت کی طرح روشن چہرے کی کہ جس کے انوارات نے تاریک دلوں کو منور کر دیا۔ بات ہو زلفوں کی تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم ہے رات کی طرح سیاہ زلفوں کی کہ جب وہ آپ کے شان مبارک پر، آپ کے رخ انور پر چھا جائیں۔ ایک شاعر منظر کشی کرتا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی دکان آئینہ ساز میں، ممکن ہی نہیں ہے ایسا کوئی دوسرا آئینہ بنایا گیا ہو۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کس دل نشیں انداز میں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایمان کو جلا ملتی ہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ بار بار کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو وہی عطا کریں گے، وہ قبلہ ہم آپ کو دیں گے جو آپ کو خوش کر دے گا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں، آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہی آئے گی، ابھی اللہ رب العزت میرے رضا کے مطابق حکم جاری فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت کر دی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو وہ قبلہ دے دیں گے جو آپ کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پس اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے۔
کہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتے ہیں۔ عقل و فراست، فہم و فراست کی گواہی بھی قرآن خود دیتا ہے۔ لوگ کہا کرتے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد مجنون ہو گئے، پاگل اور دیوانہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا محبوب نہ راستہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور جب بات ہو نظروں کی، بصارت کی، تو قرآن خود گواہی دیتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، کہ میرے محبوب کی نظریں مجھ سے ہٹتی نہیں، ادھر ادھر مائل نہیں ہوتی، حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے نظروں میں ایسا کمال رکھا کہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتا ہے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ توجہ فرمائیے کہ ایک تاجر آتا ہے، ابو بکر نام ہے، جب چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ عمر آتا ہے، باپ تانا دے رہا ہے، عمر بکریاں چرانی نہیں آتی، زندگی میں کیا کرو گے؟ چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں، فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ عثمان آتا ہے، تاجر ہے، چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں، ذو النورین بن جاتا ہے۔ ایک بچہ آتا ہے جو خود اعلان کرتا ہے کہ میری ٹانگوں میں سکت نہیں ہے، میں کمزور ہوں لیکن پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا، چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ بن جاتا ہے، شیر خدا بن جاتا ہے۔ حنظلہ آتا ہے، چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں، غسیل الملائکہ بن جاتا ہے۔ اور ایک کالا حبشی غلام کی طرف جب چشم محمد کے اشارے ہوتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، تو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے محبوب کی چشم نظر کا کمال ہے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے تھے سب ستارے ہو گئے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو اللہ رب العزت ہمارے تذکرے قرآن میں کر رہا ہے اور ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے۔ اور جب بات ہو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کی تو قرآن خود حضور علیہ السلام کی حق گوئی پر تصدیق ثبت کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ کو وحی قرار دیتا ہے۔ ہم وحی سمجھتے ہیں قرآن پاک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بھی کہتا ہے وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی وحی ہیں۔ فرق اتنا ہے، قرآن پاک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرامین وحی غیر مطلوب ہے جن کی تلاوت اس طرح نہیں کی جاتی۔ جیسے قرآن وحی، ویسے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی وحی۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی عالم فاضل ادیب خطیب کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب بات ہو حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کی، ایک طرف ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے خود دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری۔ دوسری طرف جب بات ہو ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟
اور اللہ رب العزت نے ایسے علوم سے، ایسی حکمتوں سے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو معطر فرمایا اور کشادہ فرمایا کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ہم پہاڑوں کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم ان پہاڑوں پر اتار دیتے تو یہ پہاڑ بھی لرز جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، کانپ اٹھتے۔ یہ قرآن پاک ہے، سب نسبتیں عظیم، نازل کرنے والے تنزیل من رب العالمین، لانے والے نزل بہ الروح الامین، نوریوں کے سردار۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو اس قدر مضبوط بنایا، اور مضبوط بنا کر پھر قرآن پاک کے لیے آپ علیہ السلام کے انتخاب کیا اور فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن پاک ہم نے آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پر بھی اترتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ بھی کانپ اٹھتے۔ تو حضور علیہ السلام کی سینہ مبارک، قلب مبارک کی پاکیزگی اور مضبوطی کی گواہی خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں، اور فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دلوں میں طرح طرح کے غلط خیال آتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو، دل مبارک کو اس طرح کے خیالات سے بھی پاک کر دیا، اور یہ گواہی خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ جب بات ہو حضور علیہ السلام کے بازو مبارک کی تو قرآن وہاں پر بھی خاموش نہیں رہتا، اور کہتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنی یہ رحمت والے، شفقت والے بازو مبارک اپنی امت کے لیے کھلے رکھیے، پھیلا دیجئے۔ اور جب بات ہو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارک کی، ید مبارک کی، تو قرآن وہاں پر بھی گواہی دیتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں دے رہے بلکہ اللہ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات نکلتے ہیں، باہر دشمن انتظار میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریت اٹھا کر پھینکتے ہیں اور تمام کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ ریت اٹھا کر پھینکنا یہ کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ پھینک رہے تھے حقیقت میں آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارک میں اپنا ہاتھ دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی رضا کے پروانے جاری کر رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب ان صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے تب اللہ ان سے راضی ہو چکے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی، جان مبارک کی قسمیں خود اللہ رب العزت کھا رہے ہیں۔ لعمرک، آپ کے عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ جو انبیاء کے دشمن ہیں یہ اپنی بدمستیوں میں سردار رہیں گے، اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی برکات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں صرف اپنی امت تک محدود نہیں رکھی۔ گزشتہ امتوں میں ہم قرآن پاک میں سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، جب نافرمانی کی اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کا عذاب ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اس طرح کے عذاب سے لوگوں کو بچا لیا اور اعلان کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ رب العزت ان کو ایسا عذاب نہیں دیں گے آپ جب تک ان میں ہیں. اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. اللہ رب العزت شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے اس لیے کھائی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا اول ٹھکانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بیت اللہ تعمیر کیا تھا. یہاں پر بیت اللہ ہے جس کے لیے حج کے لیے پوری دنیا سے مسلمان سفر کر کے جاتے ہیں. کیا اس وجہ سے قسم کھائی؟ اللہ رب العزت نے خود اگلی آیت میں جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ یہاں آپ کے قدم مبارک لگ چکے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی صورت مبارک کا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. بلکہ آپ سے خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود چاہتے تھے، جیسے پوچھ پوچھ کر بنایا جاتا ہے کہ اے محبوب آپ کی یہ چیز کیسی بنائی جائے، یہ چیز کیسی بنائی جائے. ویسا ویسا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا کیا. اور جب بات ہو سیرت کی بلندی کی تو اللہ رب العزت خود حضور علیہ السلام کے کردار کی گواہی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ میرا یہ محبوب اخلاق کے بلند مقامات پر فائز ہے. اللہ رب العزت نے چند انبیاء کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا، ہمت والے پیغمبر قرار دیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب موقع نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں. انہی میں ایک حضور علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے رکھا اور فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ بھی میرے اولو العزم پیغمبروں جیسے ہیں، آپ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اور ایک خاص امتیاز جو صرف حضور علیہ السلام کو ملا اور کسی کو نہیں ملا. حضور علیہ السلام کی نبوت کو عالمگیریت عطا کی گئی. پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. تمام انبیاء ایک خاص قوم کے لیے آتے، خاص طبقہ کے لیے آتے، خاص شہر کے لیے آیا کرتے. لیکن جب باری آئی حضور علیہ السلام کی تو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور جتنے انبیاء آئے ان کے نبوت کا ایک خاص ٹائم پیریڈ تھا، ایک خاص وقت متعین تھا. لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو تم تمام کی طرف میں اپنا یہ محبوب بنا کر بھیج رہا ہوں. اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ میں اپنا یہ آخری نبی بھیج رہا ہوں، اس کے بعد میں نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے اے ستاروں اب کوچ کرو خورشید منور آتے ہیں. اے ستاروں اب کوچ کرو خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں.
تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت ختم ہو گئی، نہ کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا ڈھونڈتی ہے ثانی محمد، دنیا ڈھونڈتی ہے ثانی محمد۔ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا، اور کوئی یہ چاہے کہ میں ثانی محمد ڈھونڈوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قدر بلند مرتبہ ہمیں نبی عطا کیے کہ جہاں پر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العزت خود اس کے جواب میں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، اللہ رب العزت نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ لوگوں نے کہا آپ شاعر ہیں، اللہ رب العزت گواہی دے انہ لقول رسول کریم وما علمناہ الشعر، آپ کے لیے شعر مناسب ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وما ہوا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ابتر ہیں، ختم ہو جائیں گے، کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، ابتر آپ نہیں، دم کٹے آپ نہیں، بلکہ آپ کا دشمن ہے، نام و نشان مٹنے والا آپ کا نہیں بلکہ آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں نے قرآن پاک پر اعتراض کیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا اعتراض کیوں کرتے ہو، اس جیسی کوئی صورت ہی لے کر آ جاؤ، 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکے، ایک صورت لے کر آ جاؤ، نہیں لا سکے، فاتو بحدیث مثلی، ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر اعتراض ہوا، قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ صحابہ جیسا، تو کافروں نے کہا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، انؤمن کما آمن السفہاء۔ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا نہیں میرے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کئی تاکیدوں کے ساتھ، الا تاکید کے لیے، انہ تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ تاکید کے لیے، کہ جو میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے حقیقت میں وہ خود بے وقوف ہے۔ تو صرف اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت نہیں فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ تمام چیزوں کی حفاظت فرمائی اور اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں جہاں ہمیں اللہ کا ذکر نظر آئے گا وہاں وہاں ہمیں مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا۔ آذان دی جاتی ہے جہاں اللہ اکبر کی گواہی ہوتی ہے وہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا وہاں وہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ یوں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت دی تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ درود شریف کی کثرت کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں، عقیدت و محبت رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ تمام ہم پر حق ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ رخ مصطفیٰ دیکھ کر کہتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت میں ادا